ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ تھا، نیٹ ورکس کی حفاظت کرتا، ہیکرز سے لڑتا، کوڈز اور فائر والز کی دنیا میں جیتا، لیکن اس کا اپنا دل غیر محفوظ تھا، خالی، گمراہ، یہاں تک کہ ایک دن ایک کھجور، جی ہاں، ایک سادہ سی کھجور سے اسلام کے دروازے تک لے آیا۔ سائبر سیکیورٹی سے اسلام تک، کھجور، آنسو اور دعائیں۔ ایک چمکتی دمکتی سائبر سیکیورٹی کمپنی کے کارنر آفس میں، جہاں سرورز کی ہلکی ہلکی آواز اور اسکرینوں پر بہتے ہوئے کوڈ کی لکیریں ایک خاموش ماحول پیدا کر رہی تھی، ڈینیل ریڈ بیٹھا تھا۔ اس کی تیز مگر تھکی ہوئی آنکھیں انکرپٹڈ ڈیٹا کی لائنوں کو اسکین کر رہی تھیں، نظام میں کسی بھی کمزوری کو تلاش کرنے کے لیے۔ دنیا کے نزدیک وہ کامیابی کی ایک مکمل مثال تھا، ایک شاندار سیکیورٹی انالسٹ جسے اس کے ساتھی پسند کرتے، مینیجرز احترام دیتے اور صنعت میں اس کی پہچان ایک ایسے شخص کی تھی جو سب سے پیچیدہ سائبر حملوں کو بھی بے نقاب کر سکتا تھا۔ لیکن اس کی اس چمکدار شخصیت کے پیچھے ایک خلا چھپا تھا، وہ خلا جو نہ اس کی ڈیجیٹل کامیابیوں سے بھرتا تھا اور نہ ہی اس کی عالیشان زندگی سے۔ اکثر رات گئے وہ تنہا اسکرین کے سامنے بیٹھا سوچتا رہتا، آخر کیوں؟ اتنی آنکھوں، اتنی تنخواہ، شاندار اپارٹمنٹ اور تیز رفتار گاڑی کے باوجود بھی اس کے دل میں ایک کمی باقی تھی۔ اس نے اس خلا کو بھرنے کے لیے ویک اینڈ پارٹیز کی، مہنگے گیجٹس خریدے اور سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتا، لیکن ہر صبح وہی بوجھل دل کے ساتھ جاگتا۔ کوئی چیز اس کی روح کو اندر ہی اندر کچوکے لگا رہی تھی، لیکن وہ کبھی کسی کو نہ بتاتا۔ اس کے ساتھی صرف اس کا اعتماد اور مہارت دیکھتے۔ ان میں احمد بھی تھا، ایک خاموش سا مسلمان ساتھی، اس کے سکون کو دیکھ کر ڈینیل حیران رہ جاتا۔ احمد نہ زیادہ بولتا تھا، نہ دکھاوا کرتا تھا، سادہ مگر صاف ستھرا لباس پہنتا، ضرورت سے زیادہ دیر دفتر نہیں ہوتا اور دباؤ والے وقت میں بھی غصہ نہیں کرتا۔ ڈینیل نے ایک بار اسے ظہر کے وقت دفتر کے چھوٹے سے نماز کے کمرے میں دیکھا تھا، جہاں وہ سر جھکا کر کچھ پڑھ رہا تھا اور ماتھا زمین سے لگا رہا تھا۔ احمد میں ایک ایسا سکون تھا جس پر ڈینیل رشک کرتا مگر سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایک دن رمضان میں کمپنی کی کینٹین حسن معمول باتوں سے گونج رہی تھی۔ ڈینیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا سینڈوچ کھاتے ہوئے فون اسکرول کر رہا تھا۔ احمد آیا، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ڈینیل نے دیکھا کہ وہ کچھ کھا نہیں رہا۔ یار، بھوک نہیں لگی؟ ڈینیل نے آدھے مذاق میں پوچھا۔ احمد نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ڈینیل نے بھنبے چڑھائے، روزہ؟ صحت کے لیے نہ۔ احمد ہنس پڑا، اللہ کے لیے؟ یہ رمضان ہے۔ ڈینیل نے سر ہلایا۔ اس نے رمضان کا نام تو سنا تھا مگر اصل میں یہ کیا ہے نہیں جانتا تھا۔ اس کے نزدیک صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا ایک عجیب سی بات تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد جیسے ہی سورج ڈوبا، ڈینیل نے احمد کو اپنی میز پر ایک چھوٹا سا ڈبہ کھولتے دیکھا۔ اس میں ایک سادہ سا پھل تھا، کھجور۔ احمد نے آہستہ سے کچھ پڑھا، پھر کھجور منہ میں رکھی اور اس کے چہرے پر ایسی شکر گزاری چھا گئی کہ ڈینیل حیران رہ گیا۔ یہ تو بس ایک کھجور تھی، ایک چھوٹا سا پھل، لیکن احمد نے اسے کھایا جیسے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو۔
بعد احمد نے اسے افطار کے وقت کھجور دی، میرے ساتھ افطار کرنا۔ ڈینیل نے لی